نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کی نذرانے محبت و خلوص کے ساتھ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین اعزام، حاضرین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معنون ہے عزت رسول کانفرنس کے عنوان سے، علماء و مشائخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا کسی تمہیدی گفتگو کے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ المنافقون کی 8ویں آیت کریمہ کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مؤمنوں ہی کے لیے. عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں ہی کے لیے عزت ہے. علماء بیٹھے ہیں یہاں، جار و مجرور کی تقدیم ہے اور پھر اس پر عطف ہے، اور یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے، جس کا حاصل و نتیجہ میں نے ترجمے میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عزت اللہ کے لیے، پھر اس کے رسول کے لیے، اور پھر ایمان لانے والے مومنین کے لیے خاص ہے. تو اب جو اللہ کے اور رسول کے اور مؤمنین کے علاوہ رہ جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ شیطانی ٹولہ ہے، شیطان ہے اور اس کا ٹولہ ہے، کفار ہیں، منافقین ہیں، اہل بدعت ہیں. ان کے لیے ذلت اور رسوائی اور خواری ہی خواری ہے. یعنی وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ عزت والے حال میں نہیں. کافر، مشرک، منافق، بدعتی، فاسق و فاجر، یہ کسی بھی حال میں ہو عزت والے حال میں نہیں ہے. عزت والا حال بالاصالہ سب سے پہلے اللہ کے لیے ہے، اور پھر اس کی عزت رسول میں ظاہر ہوئی،
اور رسول پر ایمان لانے والوں میں یہ عزت ظاہر ہوئی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اللہ کی عزت کیا ہے، رسول اللہ کی عزت کیا ہے، اور مومنوں کی عزت کیا ہے؟ تو سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ما سوا پر، مخلوقات پر غالب و قہار ہے۔ اپنے ما سوا پر اللہ تبارک و تعالی قہر اور غلبہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ قہر و غلبہ اس کی عزت ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی عزت کے سامنے مغلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عزت والا ہے، یعنی ان پر غالب ہے اور قاہر ہے۔ اور رسول کی عزت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی کہ رسول کی عزت یہ ہے کہ اس کا دین باقی ادیان پر غالب آ جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک اسلام باقی تمام ادیان پر غلبہ پالے، اور باقی ساری شریعتیں حضور کی شریعت کے سامنے منسوخ ہو جائیں۔ اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کیسے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں۔ اعلیٰ حضرت سے گویا کسی نے پوچھا ہوگا کہ عزت رسول کا مطلب بتائیے، تو آپ نے اس آیت کریمہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ حضور کے دین کو باقی تمام تر ادیان سماوی پر بھی غلبہ حاصل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے نظم فرماتے ہوئے کہا کہ بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ کوئٹہ کا موسم یہاں سے بنسبت سرد ہے، تو اس لیے وہاں سے زکام ہی لانا تھا میں نے، تو اس لیے اگر یہ میرے مائک پر تھوڑا سا ایکو چلا دے وہ، تو جب میں نعت پڑھوں تو آپ کو بھی سننے میں سہولت رہے گی، مجھے سنانے۔ بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ تو عزت رسول ہے۔ اور مومنوں کی عزت کیا ہے؟ مومنوں کی عزت، عزت المؤمنین
تو علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول کی عزت، غور سے سنیے، کہ جب رسول کی عزت یہ ہے کہ اس کا دین باقی دینوں پر غالب آ جائے، تو مومنوں کی عزت یہ ہے کہ وہ باقی دین والے چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی، ان پر اپنی عزت کو بڑھاتے ہوئے ان کو ذلیل و خوار و رسوا کریں۔ وعزت المؤمنین باستدلالہم، عزت مومنین یوں ہے کہ وہ ذلیل کریں باستدلالہم الیہود والنصارى، کہ وہ یہود و نصارہ کی کارستانیوں کو ذلیل و خوار کریں، اور ان کے پیروکار چاہے مومنوں میں ہو ان کو بھی ذلیل و ذلت کا نشانہ بنا کر اپنے صفوں سے باہر نکال دیں۔ مومنوں کی عزت یہ ہے، مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کی عزت پہچانے، اور اس کے رسول کی عزت تو اللہ نے بتا دی کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب ہوگا، اور مومن اگر چاہے کہ اپنے رسول کی عزت کو اپنائے تو اس کے اپنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہماری اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ جو غیر مسلم ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، جیسے قادیانی، چاہے وہ اذان دیتا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، چاہے وہ کعبے کے پھیرے لگاتا ہو، اسے اس اذان کو اذان کہنے کی اجازت نہیں، اسے اس نماز کو، اس اکھٹ کو نماز کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے معبد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے پھیروں کو طواف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ذلت ہے، یہ وہ ذلت ہے جو مومنین جس کی طلب کفار کے لیے کرتے ہیں، جس کے ساتھ کفار کو ذلیل و خوار ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی عزت والے ہوگے، تم ہی عالی قدر ہوگے، تم ہی بڑی شان و شوکت والے ہوگے اگر مومن رہو گے، اگر کامل الایمان رہو گے، اپنے ایمان پر صحیح عمل کرو گے تو تم ہی عزت والے ہوگے، چاہے بظاہر کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے احد کے موقع پر فرمایا کہ جس موقع پر بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سی جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، بہت سے زخمی ہوئے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور جب ایک دفعہ کفار نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کو پسپائی کا بھی شکار ہونا پڑا، اور ایسی پسپائی کہ بہت کرب کا عالم تھا۔ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، غزوہ احد کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں جب مسلمانوں کے گھروں میں شہداء کے جنازے رکھے ہوئے، جب زخمی مسلمانوں کے سامنے ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ پسپائی کا منظر بھی سامنے ہے کہ کاش کے رسول اللہ کی مان لی ہوتی اور اس چھوٹی گھاٹی سے نہ ہٹتے تو اب یہ پسپائی کا بظاہر دن نہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی تعزیت میں لگا ہوا ہے، کوئی مرہم پٹی میں لگا ہوا ہے، کسی کو پسپائی یاد آتی ہے، اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، اے مومنوں، اور دل کی تسلی کے لیے اپنے محبوب کے خادموں کی دل کی تسلی کے لیے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دیکھو دیکھو، دل چھوٹا نہ کرو، عزت تو تمہاری ہے،
اور عزت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں ہی بڑا ہونا ہے، تمہیں ہی عزیز القدر ہونا ہے، تمہیں ہی عزت مند ہونا ہے۔ ہاں ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان کامل تھا۔ اور پھر اس کے بعد تو صاحب تاریخ کی کایا پلٹتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تو کوئی جنگ ہو، چاہے حضور کے سامنے کے غزوات ہوں، چاہے حضور کے بعد صحابہ نے جو غزوات کا سلسلہ آگے بڑھایا، پھر تو اگر ایک بھی صحابی کسی جنگ میں تھا، وہ جنگ مسلمانوں نے ہاری نہیں ہے، بالآخر اس جنگ کو جیت کر لوٹے۔ ایک بھی صحابی، کسی ایک بھی صحابی کی یہ برکت ہے کہ پھر کوئی جنگ مسلمان ہارے نہیں، اس کو ضرور بالضرور مسلمانوں نے فتح میں بدل کر واپس لوٹے ہیں۔ حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ایمان بڑے کامل تھے، صحابہ کے ایمان بڑے کامل تھے، اور صحابہ نے اپنے کمال ایمان کا اظہار جہاد میں کیا، جہاد کو اپنے کامل الایمان ہونے کا مظہر بتایا، جہاد میں ان کے ایمان کے کمال کا ظہور ہوا۔ دیکھیے، آپ سمجھتے ہوں گے اللہ نے فرمایا انتم الاعلون، تم تو عالی قدر ہو، تم ہی عزت مند ہو۔ یہ جملہ سن لے، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ خطاب ہے کہ اس خطاب سے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اولو العزم کو مخاطب کرتا ہے۔ انبیاء اولو العزم، بڑے بڑے عزم و ہمت والے پیغمبر جیسے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ تعالی مخاطب کر کے فرماتا ہے انک انت الاعلی، انک انت الاعلی، تو ہی عزت والا بڑا اعلیٰ ہے۔ اور یہاں صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بڑی عزتوں والے ہو۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کو جو عزت ملی ہے، غور سے سنیے، علماء بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، یہاں سے کچھ لے کر جائیے۔ تو صحابہ کو جو عزت ملی ہے وہ کون سی عزت ہے؟ وہ عزت نبوی عزت ہے۔ صحابہ کو جو عزت ملی ہے وہ نبوی عزت ہے۔ وہ چونکہ صحابہ جب چلتے ہیں تو علی منہاج النبوہ چلتے ہیں، طریق نبوت پر چلنے والے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک طریق نبوت ہے اور ایک طریق ولایت ہے۔ طریق نبوت پر اصل چلنے والے انبیاء ہیں، اور طریق ولایت پر چلنے والے اولیاء ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ولی ہوتے ہوئے نبوت کے طریق پر چلتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو اس نبی کی امتی ہوتے ہوئے اس کے صحابی ہوتے ہیں۔ جو نبی کا صحابی ہوتا ہے وہ نبی ہی کے طور سے، وہ نبی ہی کے راستے سے، وہ نبی ہی کے طریقے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر باقی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کامل اتباع، حضور کی کامل اتباع کے سبب، بڑے بڑے اولیاء کاملین ایسے ہوتے ہیں جو صحابی نہ ہوتے ہوئے علی طریق النبوہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ تو حضرات کرام، جو عزت اللہ نے جس عزت کے مصداق کو دیکھتے ہوئے اولو العزم پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ انک انت الاعلی، تو ہی اعلیٰ عزت مند ہے، اسی عزت کا مصداق، اسی کا پرتو، اسی کا ظل، اسی کا عدم سایہ جب صحابہ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اور اس کی رونمائی ملاحظہ کی تو فرمایا انتم الاعلون، تم بھی اسی عزتوں والے ہو، تم بھی انہی بڑائیوں والے ہو۔ یہاں امام ربانی مجدد و
منور الفسانی کی مکتوبات کا ایک حوالہ پیش کروں. بڑی ہوا چلی ہوئی ہے نبی کے گھر والوں اور نبی کے صحابہ کو لڑانے کے ساتھ. تلک امت قد خلت، یہ تو گزر چکے ہیں، لیکن اب یہاں کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ فتنہ انگیز قسم کے لوگ نبی کے گھر والوں اور نبی کے صحابہ کے درمیان کے جھگڑے ہمیں بتا کر، ان کے درمیان کی اختلافات ہمیں بتا کر، اور پھر یہ کہہ کر کہ ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا، مگر علی گھر والا. تو حضرات، میں بتا رہا تھا کہ آج کل ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے صحابہ اور اہل بیت کے مراتب کا فرق بتانے کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کرنے کے لیے اس انداز سے بات کی جاتی ہے. ابو بکر در والا، تو باہر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، عمر در والا، عثمان در والا، علی گھر والا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی عنہ وارضاہ گھر والے ہیں تو اس لیے کہ حضور کے داماد ہیں. تو اگر وہ حضور کے ایک دفعہ داماد ہیں تو بتائیے عثمان کتنی دفعہ داماد ہیں؟ آپ نے نبراس پڑھی ہے شرع عقائد پر؟ ورنہ تو پڑھ لیں، دیکھ لیں. آپ میں سے تو بندیالوی مزاج کے بھی لوگ ہوں گے. نبراس میں لکھا ہے، ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میری یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ساری عثمانی کو دیتا. تو سیدنا علی تو حضور کے ایک مرتبہ بالفعل داماد ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان 2 مرتبہ بالفعل، 40 مرتبہ بالقوہ داماد ہیں. اور داماد ہونے کا امکان ذاتی اس کے بھی باوجود زیادہ باقی ہے. حضرات کرام، اگر حضرت علی داماد ہو کر گھر والے ہیں تو داماد تو سسر کا کیا لگتا ہے رواج میں؟ بیٹا لگتا ہے. سسر شریعت میں داماد کا کیا ہے؟ باپ کا درجہ رکھتا ہے یا نہیں؟ والد نہیں، والد اور ہے، باپ اور ہے. اردو اور عربی میں فرق ہے صاحب. تو دیکھیے کہ جو داماد ہو کر گھر والا ہے، بیٹا ہو کر، تو جو دو ہیں وہ سسر ہیں، وہ کیسے گھر والے نہیں ہوں گے؟ ابو بکر بھی حضور کے اور حضرت عمر بھی حضور کے. تو کیسے تم یہ باتیں کرتے ہو اور لوگوں کو ٹھگتے ہو؟ حضرت امام ربانی سے پوچھو، وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک مکاشفہ ہوا. حضرت مجدد فرماتے ہیں مجھے مکاشفہ ہوا، اور اس مکاشفے میں میں دیکھتا ہوں کہ تمام صحابہ ایک سرائے میں، سرائے گھر کو کہتے ہیں، ایک سرائے میں، ایک گھر میں حضور کے ساتھ ہم مقام ہیں. تو سبھی گھر والے ہوئے. اس کا جواب تو مجدد الفسانی پہلے دے چکے. اور پھر حضرات شیخین حضرت ابو بکر و عمر کی تخصیص کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور ایک خاص مقام میں ہے، اس سرائے کے ایک خاص مقام میں ہے، اور وہ مقام 2 منزلہ ہے. اوپر والی منزل میں سیدنا رسول اللہ ہے، اور نیچے والی منزل میں حضرات شیخین ابو بکر و عمر کی منزلت و مقام. حضرات، اہل سنت کو لڑانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں
دیکھیے اسی نبراس میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی یا کسی کا پوتا ہونا فضیلت کلی کی وجہ ہو، کس کی؟ فضیلت مطلق فضیلت کی وجہ ہو، تو پھر تو حضرت فاطمہ حضور سے افضل ہوئی کہ حضور کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، یہ تینوں مومن ہیں، اولیاء میں ہیں، مگر کیا ان کو کسی نے انبیاء میں شمار کیا ہے؟ لیکن حضور کے والد سید الانبیاء، تو جس کا والد سید الانبیاء ہے وہ افضل ہوگا، یا جس کے والد صرف ولی ہیں وہ افضل ہوگا؟ اگر اسی وجہ سے فضیلت کا معیار مقرر کیا جائے تو پھر تو خود حضرت فاطمہ حضور سے افضل قرار پاتی۔ اور آگے چلیے ایک قدم آگے، کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ افضل ترین انسان کون ہے تو حضور نے کہا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یوسف افضل ترین آدمی ہے کہ جو خود بھی اولو العزم انبیاء میں جس کا شمار، اس کے والد بھی اولو العزم پیغمبر، دادا اور پردادا بھی اولو العزم پیغمبر ہیں۔ کیا حضور کا قریبی شجرہ نسب دکھایا جا سکتا ہے اس طرح؟ تو حضرات کرام، ان باتوں پر اعتماد یہ ہمارے اہل سنت کی عقائد پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ سب کو فضیلتیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں، چاہے اہل بیت کو ملی ہے چاہے صحابہ کو، لیکن جو فضیلت صحبت ہے، جو فضیلت صحبت ہے، فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان، فضیلت صحبت کے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں، وہ کوئی فضیلت نہیں۔ صاحب ہم تو ناقل ہیں، جو فتویٰ لگانا ہو امام ربانی پر لگاؤ، اللہ کی کار کا مصداق انشاءاللہ آج ہی بنو گے صاحب۔ امام ربانی کو ہم نے امام ربانی نہیں بنایا، اور نہ ہم اس لیے ان کے گن گاتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں یا ان کی اولاد میں ہیں، نہیں صاحب، ان کے گن تو اس وقت سے گائے جا رہے ہیں جب جہانگیر کے زمانے میں جب گائے کٹنا بند ہو گئی تھی، اور آپ کی برکت سے ہر جامع مسجد کے سامنے 7 گائیں ذبح ہوئی، اور دین اکبری ختم ہو کر دین محمدی کا واپس نفاذ ہوا۔ اور حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی کو کہنا پڑا کہ اگر اس عصر میں کوئی الف ثانی کے لیے مجدد ہے تو وہ یہی شیخ احمد سرہندی ہے۔ تو حضرات کرام، صحابہ کے ایمان انتہائی کامل ہے، کیونکہ اسی شرط پر ان کی عزت کو اللہ نے مشروط کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحابہ عزت والے ہیں، صحابہ عزت والے ہیں، تو پھر وہ سب سے کامل الایمان ہیں، تو پھر وہ سب سے کامل الایمان بھی ہیں، اور جو ان میں سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا کامل الایمان ہے۔ صحابہ میں سب سے عظیم شان رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی لیے احیاء العلوم میں یہ حدیث شریف ہے، اور اس کو حضرت امام ربانی بھی نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام امت کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی سب سے بھاری ہوگا۔ اسی وجہ سے جب بیعت کا معاملہ آیا تو ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ شمائل ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے کہ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، مہاجرین سب اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی خلیفہ رسول اللہ، کوئی نائب ہونا چاہیے امور سلطنت کو سر انجام دینے کے لیے۔ فقالوا، تو مہاجرین نے کہا، انطلق بنا الی اخواننا من الانصار، آؤ اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلتے ہیں، ندخلهم معنا فی هذا الامر، ان کو بھی ہم اس مشورے میں، اس بات میں شریک کر لیتے ہیں۔ فقالت الانصار، تو پھر انصار نے کیا کہا، منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تم کو جگہ دی ہے، زمین دی ہے، ہم انصار ہیں، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے۔ مشورہ چل رہا ہے۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اب حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا، من لہو مثل هذه الثلاث، کون ہے جس کے پاس یہ تین فضیلتیں ہوں؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو شوق سے سنیں اور یاد کریں تاکہ جواب دے سکیں۔ من لہو مثل هذه الثلاث، کون ہے جس کے پاس ایسی تین فضیلتیں ہوں؟ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ دو کے دوسرے اس غار میں، غار ثور میں کتنے افراد تھے؟ اگر حضور پہلے ہوں تو حضرت ابوبکر، اور اگر حضرت ابوبکر پہلے ہوں تو حضور، جس طرف سے بھی حساب کرو گے وہ آدمی دو کا دوسرا کہلائے، جس طرف سے بھی حساب کرو گے۔ تو اللہ نے ابوبکر کا نام ہی ایسا رکھا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی نسبت حاصل ہو گئی تھی کہ خادم و مخدوم کا پتہ ہی نہ چلتا تھا، آقا و غلام کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ یہی تو ہے کہ جب حضور باہر تشریف لائے تو قبا والے نہ پہچان سکے کہ رسول اللہ کون سے ہیں اور ان کے صحابی اور خادم کون سے۔ حضرت ابوبکر کو کھڑا ہونا پڑا اور اپنی چادر حضور پر تاننی پڑی کہ میں خادم ہوں اور یہ مخدوم ہے، میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو کے دوسرے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ ایک تو نام کی فضیلت اور پھر دوسرا اس طرح غار میں ساتھ دینا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور تیسری اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، جو معیت رسول اللہ کو حاصل تھی، جو ساتھ رسول اللہ کو حاصل تھا اللہ کا، وہی ساتھ اس لمحے حضور سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی حاصل تھا۔ اب حضرت عمر نے کہا، من ہما، وہ دو کون تھے بتاؤ؟ سب نے کہا کہ ایک رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابوبکر تھے۔ حضرت عمر نے یہ کہا تو صاحب اس کے بعد کوئی دلیل رہ جاتی؟ باطنی فضیلت بھی ثابت ہوگی صاحب، ظاہری فضیلت بھی ثابت ہوگی، اور اس قسم کی مشکلات میں حضور کا ساتھ دینا بھی ثابت ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ حضور نے جس کو اپنے ساتھ رکھا وہ کون تھا، اور حضور جس کے بعد اپنے لیے، اپنے مقام کے لیے راضی ہے وہ کون ہے۔ حضرت عمر نے ثم بسط یدہ، اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت ابوبکر کی طرف، فبایعہ، اور حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، وبایعہ الناس بیعتا حسنتا جمیلتا، اور پھر یکے بعد دیگرے سارے لوگوں نے بڑی حسین و جمیل بیعت کی، بڑی عقیدت کی بیعت کی، بڑی محبت کی بیعت کی۔ نعرہ تکبیر۔ پچھلے سال میں
ریل میں جا رہا تھا تو ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اس فضیلت پر سنایا جاتا ہے، حضرت علی کی فضیلت پر۔ غور سے سنیے علماء۔ دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، حضور نے اپنا بسترا حضرت علی کو دے دیا اور فیصلہ ہو گیا کہ میرے بعد کون ہوگا۔ اس شاعر نے اس واقعے سے دلیل پکڑی ہے کہ میرا بسترا، حضور نے اپنا بسترا جس کو دیا وہی دراصل حضور کا نائب ہے۔ شاعر کہتا ہے دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ وہ سنیوں کو کہتا ہے کہ سنی عقل کے اندھے ہیں، معاذ اللہ، اہل سنت عقل کے اندھے ہیں جو ابھی ترتیب پر سوچ رہے ہیں کہ پہلا کون، کس دا پہلا نمبر، کس دا دوجا نمبر، کس دا تیجا نمبر۔ ابھی سنی سوچ رہے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ فیصلہ تو حضور نے ہجرت کی شب کر دیا تھا۔ صاحب یہ حدیث میں نے پڑھی، ریل میں پڑھی، اور مجھ پر بھی آمد ہوئی اس کے جواب کی، اس شعر کی جواب کی۔ بخدا اس حدیث کو پڑھ کر مجھ پر آمد ہوئی، اور میں عرصہ پہلے اچھا خاصا شاعر تھا، مقبول شعراء کے درمیان، پھر میں نے شاعری ترک کر دی، لیکن اچانک مجھے آمد ہوئی جسے آمد کہتے ہیں، اور میں نے جواب دیا۔ دو بند ہیں، سماعت فرمائیے۔ اس نے کیا کہا کہ ہجرت کی شب یہ فیصلہ ہوا تھا، ہیں کیا کہا؟ میں نے کہا ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے دیکھ لو۔ قرآن ازلی ہے یا نہیں؟ قرآن ازلی و لم یزلی ہے۔ ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے دیکھ لو، اذ ہما فی الغار بھی رمز وفا ہے دیکھ لو۔ ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے دیکھ لو، اذ ہما فی الغار بھی رمز وفا ہے دیکھ لو، اور معیت معنا کی آئینہ ہے دیکھ لو۔ یہ سپیکر کسی شیعہ سے۔ پھر سنیے تین مصرے کہ ثانی اثنین ازل کا فیصلہ ہے دیکھ لو، اذ ہما فی الغار بھی رمز وفا ہے دیکھ لو، اور معیت معنا کی آئینہ ہے دیکھ لو، اس بنا پر ہی عمر بیعت ہوا ہے دیکھ لو۔ اس بنا پر ہی عمر بیعت ہوا ہے دیکھ لو۔ عقل کے اندھے، عقل کے اندھے سمجھ لو حقیقت ترتیب کی، عقل کے اندھے سمجھ لو حقیقت ترتیب کی، ہر دفعہ تم کو ضرورت ہے نئی تانیب کی۔ تانیب مانا گوشمالی۔ اب اگر ہجرت کی شب کا فیصلہ بھی سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ ازل کا تو سن چکے آپ، ازل کا فیصلہ سنیے۔ ازل کا سننے کے بعد اب شب ہجرت کا سنیے۔ اچھا سنیے، جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا کون تھا؟ جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا کون تھا؟ تم بسترے کا پوچھتے ہو کہ بسترا کس کو دیا، میں پوچھتا ہوں جس کی باہوں میں نبی سویا رہا تھا کون تھا؟ تم نبی کے بسترے کا پوچھتے ہو، میں پوچھتا ہوں کہ جو خود نبی کا بسترا ہو گیا وہ کون تھا؟ جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا کون تھا؟ پڑھیے، میں کہوں، جب میں کہوں تو آپ کہیں کون تھا۔ جو شب ہجرت میں ساتھی غار کا تھا، جس کی باہوں میں نبی سویا رہا تھا، ہاں نبی جس کی امامت چاہتا تھا کون تھا؟ ہاں نبی جس کی امامت چاہتا تھا کون تھا؟ جس کا یہ کہتے
جس کا یہ کہتے علی بیعت ہوا تھا کون تھا؟ ہاں امام دین و دنیا حضرت صدیق ہیں، ظاہر و باطن میں مولا حضرت صدیق ہے۔ حضرت علی نے کہا، حضور نے ہماری نمازوں کا امام مقرر کر دیا حضرت ابوبکر۔ تاریخ الخلفاء میں پڑھ لیں، یہ تو ہمارے دین کے امام ہیں، ہم ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا دیں۔ جس کا یہ کہتے علی بیعت ہوا تھا کون تھا؟ کیا کہا حضرت علی نے؟ ہاں امام دین و دنیا حضرت صدیق ہیں، ظاہر و باطن میں مولا حضرت صدیق ہیں۔ حضرات کرام، ہماری گفتگو کی اس تعلی کو تکبر پہ محمول نہ کیا جائے۔ حضرت حسن ابن علی سے کسی نے کہا، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کچھ تکبر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کچھ تکبر ہے۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں نہیں، مجھ میں کوئی تکبر نہیں، یہ تو وہ عزت ہے جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمائی۔ یہ تو وہ عزت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ذلت نہیں، یہ تو وہ استغنا ہے کہ جس کے ساتھ فقر کی کوئی حاجت نہیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یہی ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی فرماتے ہیں اور ایک مقولہ پیش کرتے ہیں، اما التکبر مع المتکبرین صدقۃ، کسی بڑے خبیث متکبر کے ساتھ تکبر کرنا تو صدقہ ہے، نیکی ہے۔ جو متکبر ہو صاحب، اس کے ساتھ عزت والا معاملہ، عزت نفس کا معاملہ رکھنا، جو صحابہ کی عزت سے اپنے آپ کو متکبر سمجھے، جو صحابہ اور اہل بیت کی شان نہ سمجھے اور اپنے تکبر علمی کا شکار ہو، اس کے ساتھ ہم بھی متکبر ہیں، اور یہ تکبر تو صدقہ ہے۔ اور صاحب، ایک امام ربانی نہیں فرماتے، بلکہ ہمارے امام، ہمارے مولا حضرت شاہ خواجہ نقشبند بھی فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ میں تکبر کی جھلک نظر آتی ہے، تو انہوں نے کہا، تکبر من از کبریائی اوست، اللہ نے اپنی کبریائی کی ردا مجھ پہ ڈال دی ہے، اور یہ اسی کے تکبر کا پرتو ہے۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اہل سنت کے عقائد پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ باقی صاحب، یا اسپیکر کو مجھ سے چڑ ہے یا اس بجلی والے کو کہ جب میں عمر کا نام لیتا ہوں صاحب یہ کم وقت پھر بجھ جاتا ہے۔ تو آئیے مل کر عمر کا نام لیتے ہیں۔ اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام، وہ نام عمر، نام عمر، جو صاف دماغوں کو، گندے دماغوں کی بات نہیں ہو رہی، جو صاف دماغوں ہی کو رکھتا ہے معطر، جو صاف دماغوں کو ہی رکھتا ہے معطر، اسلام کے گلشن کا عمر وہ گل تر ہے، جو صاف دماغوں ہی کو رکھتا ہے معطر،
اسلام کے گلشن کا عمر وہ گل تر ہے. حضرت مجدد بھی حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے اور حضرت فرید الدین گنج شکر بھی. تو شاعر کہتا ہے کہ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے عقائد پر ڈٹنے، جمنے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.